السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی معذرت کے ساتھ آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پچھلی کلاس کوئی انٹرنیٹ کی پرابلم، ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے کلاس نہیں ہو پائی تھی پوری۔ بڑا احساس بھی ہو رہا تھا کہ کلاس نہیں ہو پائے۔ بہرحال چونکہ پچھلی کلاس میں کوئی زیادہ سبق بھی نہیں تھا، اس لیے امید تو یہ ہے کہ آپ سب لوگوں کو یاد ہی ہوگا نا؟ جی مفتی صاحب۔ اچھا یہ ذرا پوچھ لوں کچھ، اگر اجازت ہو، یا پھر آگے سے پڑھا ہی دوں؟ جی بالکل، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اچھا تو پھر یہ بتائیے کہ سنت کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ شریعت میں سنت کسے کہتے ہیں؟ میں بتاؤں یا کوئی اور بتائے گا؟ جی آپ بتائیں۔ جب دیکھیے، جب نام لے کر نہ پوچھا جائے تو کوئی بھی بتا دے ہیں، اور جب نام لے کر پوچھا جائے تو ادب یہ ہے اور دیانت و امانت یہ ہے کہ خاموش رہا جائے اور وہی ان کو موقع دیا جائے جن کا نام لیا گیا ہے۔ جی السلام علیکم۔ سنت کی اصطلاحی تعریف آپ نے پوچھی ہے، جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قول، فعل اور تقریر جس کے اوپر اتباع کیا جا سکے، یعنی کہ جن پر عمل کیا جا سکے، ان کو جی سنت کہتے ہیں۔ جی اور اس میں اور بھی تو شامل ہے کچھ؟ اور جی بالخصوص صحابہ اکرام، بالخصوص خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ بھی سنت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اچھا، اس کے لیے کوئی ریفرنس دلیل دیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کی طرح صحابہ اکرام اور خصوصاً خلفائے راشدین کی سنت پر بھی عمل کرنے کا حکم دیا۔ جی آپ نے ایک بتایا تھا واقعہ کہ ایک دفعہ عصر کی نماز کے بعد رسول اللہ جب بیان کر رہے تھے تو انہوں نے جس طرح کا آغاز کیا، بیان کیا، اس میں کسی صحابی کو یہ لگا کہ یہ تو اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے شاید آپ مطلب بہت آخری بیان ہے یا کچھ اس طرح کا۔ جی تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر جس طرح سے میری سنت پر عمل کرنا لازم ہے، اسی طرح سے میرے صحابہ خلفائے راشدین جن مطلب بالخصوص حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنتوں پر عمل کرنا بھی لازم ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ کون سے راوی ہیں اس حدیث کو بیان کرنے والے؟ کوئی بتائیں گے؟ راوی کا نام نہیں یاد رہا۔ اچھا، کنیز زینب بتائیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی بتائیں۔ کیا صحابہ اور بالخصوص خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت کی تعریف میں آتا ہے، اور خلفائے راشدین کے عمل پر سنت پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ یہ کون سے راوی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں؟ زاہدہ بتائیں۔ چلیے میں بتا دیتا ہوں، ارباز بن ساریہ، ارباز بن ساریہ، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 پر ہیں۔ چلیے میں یہ بتا رہا تھا کہ سنت اور حدیث کا فرق۔ ہر سنت حدیث ہے مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے، کیونکہ سنت کی تعریف میں یہ آیا تھا قابل اتباع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل اور تقریر کو سنت کہتے ہیں۔ لہذا ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قبیلے والوں کو یہ کہا کہ تم اونٹ کا دودھ اور موت پیو، یعنی ان کو کچھ کھجلی وغیرہ ہو گئی تھی،
تو اب یہ حدیث تو ہے لیکن سنت نہیں ہے. تو بتایا تھا کہ ہر حدیث قابل اتباع نہیں ہوتی، سنت قابل اتباع ہوتی ہے. لہذا اس اعتبار سے ہر سنت حدیث ضرور ہوگی، مگر ہر حدیث سنت نہیں ہے. جیسے کہ میں نے اس کی ایک مثال دی، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا. فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین، کہ تم پر میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم اہل سنت والجماعت مسلکن حنفی دیوبندی. اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ جو عقائد میں اشاعرہ ہوں، یعنی امام ابو موسیٰ اشعری کے عقائد پر کی تقلید کرتے ہوں. اسی طریقے سے مسلکن وہ حنفی ہوں، قرآن و حدیث سے مسئلے مسائل، وہ مسئلے مسائل جو کلیئر اور واضح نہیں تھے، ان مخفی مسائل کو، ان پیچیدہ مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر کے ہمیں دیا. اور ان جو ایسے علماء ہیں ان کو مجتہدین کہتے ہیں، وہ صرف علماء رہے ہیں. لیکن 4 مسلک مشہور ہیں، مالکی، شوافی، حنبلی اور حنفی، یہ 4 مسلک ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور یعنی نعمان بن ثابت کی تقلید کرنے والے حنفی المسلک کہلاتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے تقلید کرنے والے یعنی وہ پیچیدہ مسائل کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حل کر کے بتانے والے مجتہد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کو، مسلک کو ماننے والے شافعی المسلک کہلاتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑے فقیہ ہیں، مجتہد ہیں. ان کے مسلک کو ماننے والے اور ان کی تقلید کرنے والے حنبلی مسلک کے کہلاتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو اور ان کی تقلید کرنے والے مالکی کہلاتے ہیں. چاروں برحق ہیں. ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے حنفی کہلاتے ہیں، مسلکن ہم حنفی ہیں. بعض لوگ یہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم تو امام صاحب کی مانتے ہو، تم تو نبی کی مانتے ہی نہیں ہو، تو تقلید کرتے، تقلید تو حرام ہے، اس طرح کی باتیں کریں گے. دیکھیے تقلید حرام نہیں ہے. تقلید فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہا گیا اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل ذکر علماء سے معلوم کر لو. تو ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں اس معنی کر کہ انہوں نے قرآن و حدیث کو ہم سے زیادہ سمجھا ہے، اور انہوں نے یہ جو بات کہی ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کہی ہے. یہ مسائل کا استنباط اور مسائل کا استخراج جو کیا ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق کیا ہے. لہذا گویا کہ ہم جو ہیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، وہ قرآن و حدیث کے ہی ماننا ہے، اس سے ہٹنا نہیں ہے. بہرحال ہم حنفی المسلک بھی ہیں، اور ہم نسبتاً چشتی بھی ہیں، قادری بھی ہیں، سہروردی بھی ہیں، نقش بندی بھی ہیں، جن کا پورا یہ سلسلہ جو چلا جاتا ہے یہ حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما سے مل کے جاتا ہے. بہرحال میں تو ادھر چلا گیا. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، حدیث پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا. اس لیے کہ بعض احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے، جیسے حدیث معراج ہے.
اور بعض احادیث میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے اور امتی کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے کہ بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح۔ اور بعض احادیث میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو کسی وقتی ضرورت کے تحت بیان جواز کے لیے تھے، یعنی یہ بتانے کے لیے تھے کہ بوقت ضرورت یہ عمل کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ بعض احادیث میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو اب ختم ہو چکے، منسوخ ہو چکے، یعنی وہ منسوخ اس حکم کو کہتے ہیں جس کا حکم جو اب ختم ہو گیا، جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، جو مسلمانوں کا قبلہ اول تھا۔ پہلے مسلمان جو ہے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، جو فلسطین میں ہے، تو اب اس کا حکم ختم ہو گیا، لیکن حدیث میں موجود ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کے لیے کہا اور ہمیں حکم دیا، اور ہم بھی اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں، اہل حدیث نہیں کہلواتے۔ تو پتہ چلا احادیث کی 4-5 طریقے سے جو حدیث قابل اتباع نہیں ہوتی۔ بعض احادیث ایسی ہیں جن پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں، جیسے کہ معراج کی حدیث ہے، اس پر کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ بعض احادیث میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت اور مخصوص اور خاص تھی اور امتی کے لیے جائز نہیں تھی، جیسے کہ بیک وقت 4 سے زیادہ نکاح۔ اور بعض احادیث میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو کسی وقتی ضرورت کے تحت بیان جواز کے لیے تھے، یعنی یہ بتانے کے لیے تھے کہ بوقت ضرورت یہ عمل کرنا بھی جائز ہے، جیسے کہ ضرورت کے وقت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ بعض حدیث میں ایسے اعمال و افعال کا ذکر ہے جو اب منسوخ ہو چکے، جن کا حکم اب ختم ہو چکا ہے، جیسے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ تو حدیث میں نے 4 طرح کی بتائی۔ حدیث قابل اتباع نہیں ہے بلکہ سنت قابل اتباع ہے، اور ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اہل حدیث نہیں ہیں۔ تو حدیث کی تعریف آپ کے سامنے آئی، سنت کی تعریف آپ کے سامنے آ گئی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی عمل عقائد کی درستگی کے ساتھ قابل قبول ہے، اور عقیدہ اگر درست نہ ہو تو کوئی بھی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے مسلمان کے لیے عقائد کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ عقیدہ درست ہو تو اللہ تعالیٰ بندے کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی قبول فرما لیتے ہیں، اور عقیدہ درست نہ ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، اور اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے عقیدے کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط اور پختگی کی ضرورت ہے۔ صحیح عقیدے پر جمے رہنا اور غلط عقائد سے بچنا بے حد ضروری ہے۔ 7 بنیادی عقائد جو آپ کو پچھلے کورس میں بتائی گئی تھی، جو ایمان مفصل میں جن کا ذکر تھا۔ آمنت باللہ، میں ایمان لائی اللہ پر، پہلی چیز، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور اچھی بری تقدیر پر، جو بھی کچھ ہوتا اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے پر۔ یہ 7 عقائد تھے، بنیادی عقائد، 7 بنیادی ایمانیات جو ایمان مفصل میں آپ نے پڑھ لیے ہیں۔ امید یہ ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوں گے۔ تو ایک دفعہ پھر
اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لانا، پہلی چیز۔ فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرا، آسمانی کتب یعنی کتابوں پر ایمان لانا۔ چوتھا، انبیاء و رسل پر ایمان لانا۔ پانچواں، قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ چھٹا، اچھی بری تقدیر اللہ تعالی کی جانب سے ہونے پر یہ کیا ہے؟ ایمان لانا۔ ساتویں، موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے پر، جی اٹھنے پر ایمان لانا۔ تو یہ جب آپ نے سمجھ لیا کہ یہ بنیادی چیز، بنیادی عقائد یہ مضبوط ہونا چاہیے، اب یہ سمجھیے گا کہ عقیدے کے ساتھ میں نے بتایا عقیدے کی درستگی کے ساتھ اعمال کی قبولیت اور عدم قبولیت۔ عقیدہ صحیح تو چھوٹا سا چھوٹا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ پا لیتا ہے، اور ہم انشاءاللہ اللہ کا فضل و کرم رہا تو ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہوگا۔ اور اگر عقیدہ صحیح نہ ہو تو بڑا سے بڑا عمل نہ تو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ حاصل کر پاتا ہے، تو نجات کا کیا ذریعہ بنے گا۔ لہذا عقائد کے بعد اعمال آتے ہیں۔ اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک اعمال ظاہری اعمال، ایک باطنی اعمال۔ ظاہری اعمال سے مراد وہ کام ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء عضو کی جمع ہے۔ عضو کہتے ہیں پارٹس کو، حصے کو، بھاگ کو، جز کو، انگ کو، اسی کی جمع ہے اعضاء۔ تو ظاہری اعمال سے مراد وہ کام ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہو، مثلا نماز ہے ہاتھ پیروں سے، روزہ ہے کچھ منہ سے، نہ کھا کر نہ پی کر، شوہر بیوی سے کے تعلقات روزے کی حالت میں نہ بنا کر، حج ہے، طواف ہے، صفا مروہ کی سعی ہے، وقوف عرفہ ہے، زکوٰۃ ہے، مال سے اپنے مال کی کمائی، مال اور محنت پسینے کی کمائی میں اللہ نے جو حصہ مقرر کیا اس حصے کو اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرنا وغیرہ۔ یہ اعمال جس فن میں بیان کیے جاتے ہیں، جس علم میں، جس وشے میں، جس سبجیکٹ میں بیان کیے جاتے ہیں، اسے فقہ کہتے ہیں، اور ان اعمال کو مسائل کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جس علم میں انسان کے ظاہری اعضاء سے ریلیٹڈ اعمال یعنی ظاہری اعمال بیان کیے جاتے ہیں، اس علم کو فقہ کہتے ہیں، اور ان اعمال کو مسائل کا نام دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ان مسائل کو جاننے والے، ان مسائل کو قرآن و حدیث سے نکالنے والے کو فقیہ کہتے ہیں، فقیہ۔ اور بہت سارے ہوں تو اسے فقہا کہتے ہیں، فقیہ ایک، فقہا بہت سارے۔ اور اس علم کو، جس علم کے جاننے والے کو فقیہ کہتے ہیں، اس علم کا نام ہے فقہ۔ اور اس علم میں جو اعمال بتائے جاتے ہیں، ان اعمال کا نام ہے مسائل۔ مسائل جمع ہے، مسئلہ ایک ہے، مسئلہ ایک کو کہتے ہیں، اور بہت سارے ہوں تو انہیں مسائل کہتے ہیں۔ تو اعمال دو طرح کے تھے، ایک ظاہری اعمال تھے، ظاہری اعمال میں نے بتا دیا، ظاہری اعمال سے وہ کام مراد ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہری اعضاء سے ہوتا، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ یہ اعمال جس فن میں بیان کیے جاتے ہیں، یہ بھی بتایا، اسے علم فقہ کہتے ہیں، اور علم فقہ کو جاننے والے کو فقیہ کہتے ہیں، اور علم فقہ کو بہت سارے لوگ جاننے والے ہوں ان کو فقہا کہتے ہیں، اور علم فقہ میں جو اعمال بیان کیے جاتے ہیں ان کو مسائل کہتے ہیں، اور ایک ہو تو اسے مسئلہ کہتے ہیں۔ تو اعمال کی دوسری قسم ہے باطنی اعمال۔ باطنی اعمال سے مراد وہ کام ہیں جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے،
مثلاً صبر ہے، شکر ہے، درگزر ہے، حلم و بردباری برداشت ہے، سخاوت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، شجاعت ہے، بہادری ہے، دلیری ہے، حیا ہے، شرم ہے وغیرہ، یہ سب انسان کے دل سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں۔ باطنی اعمال جس فن میں بیان کیے جاتے ہیں اسے تصوف اور طریقت کہتے ہیں، اس کو پیری مریدی بھی کہتے ہیں، تصوف اور طریقت کہتے ہیں، اور ان اعمال کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ پیری مریدی میں یہ سمجھا جائے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، یہ غلط ہے۔ اصل تو انسان کی اپنی اصلاح ہے، وہ اصلاح کسی استاد سے یا خود اپنے مطالعے اور ذوق اور شوق سے ہو جائے، ممکن ہو جائے تو کافی ہے۔ پیری مریدی دراصل اپنے باطنی اعمال، ایک تو جسمانی اعتبار سے ڈیمیج ہوتے ہیں تو اس کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہم دوا لیتے ہیں، اسی طرح باطنی بیماریاں اور روگ بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کو دیکھ کر مجھے جیلسی ہوتی ہے، حسد ہو جاتا ہے، کسی کو دیکھ کر غصہ آ جاتا ہے، یا وہ غصہ آ جائے تو برداشت نہیں ہوتا ہے، یا مجھے اندر کنجوسی ہے، سخاوت نہیں آتی ہے، یا میں بہت ڈرتا ہوں یا ڈرتی ہوں، یا مجھ میں حیا نہیں ہے، یا مجھ میں اتنی حیا ہے کہ میں نماز روزے کا سے بھی دور ہو جاتی ہوں۔ تو جتنے بھی یہ اعمال ہیں، یہ اعمال، یا مجھ میں ہرس ہے کہ ایک دوسرے کی میں بہت ہرس کرتی ہوں، یا مجھے پا لینے کی چاہ لینے کی وہ ہے، تو یہ جو خوبیاں ہیں اور خامیاں ہیں، ان خامیوں کو جن کے ذریعے سے علاج کرایا جاتا ہے ان کو پیر کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، شیخ کہتے ہیں، اور یہ جس میں ہوتا ہے اسے پیر و طریقت، تصوف و طریقت کہتے ہیں۔ پیر اور طریقہ اور شیخ اور مرشد کون ہونا چاہیے؟ وہی ہونا چاہیے جو باشرع ہو، متبع سنت ہو، اور دنیا کی محبت اس کے دل میں نہ ہو، اور لوگوں کی اصلاح کرتا ہو اس سے۔ بہت سی عورتیں اور بہت سے خاندان ایسے ہیں جن میں لوگ بیت ہوتے ہیں، ان کے پیر ہوتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ پیر جو ہے، پیر مریدی اس لیے ہوتی ہے تاکہ پیر صاحب جنت میں ہمیں لے جائیں گے، پلسرات سے گزار کر لے جائیں گے، یا دنیا میں جو بھی حالات آتے ہیں ہمارے پیر کو معلوم ہو جاتے ہیں، اور پیر جیسا چاہتے ہیں اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ یہ جو ہے جہالت ہے۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، اپنی بیوی حضرت عائشہ سے ایک نہیں بارہا مرتبہ مختلف موقعوں پر یہ باور کرایا، یہ بتایا، دیکھو دنیا میں تمہیں دے سکتا ہوں، تم دنیا کی ضرورتیں تمہاری میں پوری کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھنا آخرت میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، میں کچھ بھی کام نہ آؤں گا، میں شفاعت نہیں کر پاؤں گا، میں تمہیں کچھ اللہ کے وہاں تو اعمال کام آئیں گے۔ یہ آپ کا یہ کہنا یہ ان لوگوں کے لیے سبق ہے جو پیری مریدی اور ایسے ڈھونگی لوگوں سے بیت ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کو لے جائے۔ حالانکہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 جگہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا: نامہ اعمال کی تقسیم کے وقت، نامہ اعمال کے تولے جانے کے وقت، اوپل صراط پر گزرنے کے وقت۔ تو پھر یہ ایسا کیسے عقیدہ بنا لیا، کیسی سوچ بنا لی؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں تمہارے کچھ کام نہیں ہوں گا، حالانکہ پیارے آقا تو شفاعت کریں گے، آپ کو تو شفاعت کا حق دیا گیا۔ تو شفاعت کے بارے میں یہ سوچنا چاہیے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، نہ کوئی نبی، نہ کوئی پیغمبر، نہ کوئی صحابی، نہ تو کوئی تابعی،
نہ کوئی بزرگان دین، نہ کوئی حافظ، نہ قاری، نہ عالم، نہ مفتی، نہ فقیہ، کوئی نہیں۔ ہاں اللہ کی طرف سے اجازت آ جائے گی، اللہ کی طرف سے حکم مل جائے گا، پرمیشن مل جائے گی، تو سب اپنی اپنی حیثیت کے مطابق شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں بی بی فاطمہ سے، اماں عائشہ سے، حضرت صفیہ سے یہ کہنا کہ میں تمہارے کچھ کام نہ آؤں گا، یہ امت کو ایک میسج دینا تھا کہ امت کہیں ایسی نہ ہو کہ عمل سے رک جائے، عمل سے کٹ جائے، اور یہ کہنا وہاں کچھ کام نہ آؤں گا یعنی اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ کام نہیں آؤں گا، یہ مقصد تھا۔ بہرحال تو میں کہہ رہا تھا کہ باطنی اعمال سے مراد وہ کام ہے جن کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، مثلا صبر و شکر ہے، معافی کرنا ہے، عفو درگزر ہے، حلم و بردباری ہے، سخاوت و شجاعت ہے، اور اسی طرح حیا وغیرہ ہے۔ تو باطنی اعمال جس فن میں بیان کیے جاتے ہیں اسے تصوف اور طریقت کہتے، تصوف و طریقت یا تصوف اور طریقت کہتے، اور ان اعمال کو اخلاق کا نام دیا جاتا ہے۔ بہرحال چونکہ فقہ کی آیات ظاہری اعمال جس فن میں بیان کیے جاتے ہیں اسے فقہ کہتے ہیں۔ فقہ کی تعریف کیا ہے وہ سمجھ لیا جائے۔ دین کے فروعی مسائل کو، دین کے فروعی، ایک ہوتا ہے فرع، ایک ہوتا ہے اصل، تو دین کے قرآن و حدیث کے وہ حکم جو بالکل کلیئر ہیں، جن کا سمجھنا آسان ہے، ہر آدمی اس کو بآسانی سمجھ سکتا ہے، ان کو اصولی مسائل کہتے ہیں۔ جیسے نماز کا پڑھنا، سود کا حرام ہونا، شراب کا حرام ہونا، زکوٰۃ کا دینا، یہ جو ہیں اصولی مسائل ہیں۔ تو اور ان کے علاوہ جو فروعی مسائل ہیں، یعنی قرآن و حدیث میں ان مسائل کا صراحتاً ذکر نہیں ہے، اس کو کوئی عام فہم آدمی نہیں سمجھ سکتا، تو اسے فروعی مسائل کہتے ہیں۔ تو دین کے فروعی مسائل کو شرعی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ نماز میں اتنی سنتیں ہیں، نماز ان چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، وضو ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ کیسے ٹوٹ جاتا ہے؟ شرعی دلائل سے، فلا حدیث میں، فلا قرآن میں، شرعی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ تو فقہ کی ڈیفینیشن یہ ہوئی، دین کے فروعی مسائل کو شرعی دلائل سے جاننے کا نام فقہ ہے۔ شرعی دلائل کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ شرعی دلائل 4 ہیں، جنہیں ادلہ اربعہ بھی کہتے ہیں۔ ایک کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اجماع امت، امت کا اجماع ہو گیا، صحابہ اکرام نے کسی بات پر اجماع کر لیا، کسی بات پر اتفاق کر لیا، اسے اجماع امت کہتے۔ چوتھا قیاس شرعی، قیاس شرعی یعنی کسی چیز کے حرام ہونے کا ریزن اور سبب اور وجہ اور علت بیان کی گئی ہے، وہی علت اور ریزن کسی دوسری چیز میں بھی پائی گئی، تو پہلی چیز کا جو حکم، پہلی چیز پر جو حکم لگا تھا اب اس چیز پر بھی وہی حکم لگا دیا جائے، اسے قیاس شرعی کہتے ہیں۔ تو یہ ادلہ اربع ہوا، پہلی کتاب اللہ، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا اجماع امت، چوتھا قیاس شرعی۔ ان چاروں دلائل سے شرعی احکامات کو ثابت کیا جاتا ہے، لیکن ان چاروں دلائل سے مسائل کو ثابت کرنا فقہا کا کام ہے، عام آدمی کا یہ کام نہیں ہے۔ عام آدمی نہ کتاب اللہ کو سمجھ سکتا ہے، نہ سنت رسول اللہ کو سمجھ سکتا ہے، نہ اجماع امت سے واقفیت رکھ سکتا ہے، اور قیاس شرعی تو کر ہی نہیں سکتا۔ لہذا ان 4 ادلہ اربع سے، ان 4 شرعی دلائل سے شرعی احکام کو ثابت کرنا، شرعی احکام کو نکالنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ فقہا کا کام ہے، جو فقہ میں بہت
علم کے مضبوط ہوں، عام آدمی کا یہ کام نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ہدایت کے لیے 3 چیزیں بنائی ہیں، ایک قرآن، ایک سنت رسول اللہ، تیسری ہدایت یافتہ اشخاص، اس کو ہم 3 یہ چیز ہیں، اور تینوں چیزوں کو ہم مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ میں سیدھا راستہ دکھا، یہ ہم مانگتے۔ سیدھا راستہ ہمیں کیسے ملے گا؟ قرآن سے ملے گا۔ سیدھا راستہ قرآن کی تفسیر اور قرآن کی تشریح کرنے والے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کو سنت رسول اللہ کہتے ہیں۔ پھر ہم آگے پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام کیا۔ یہ ہدایت یافتہ اشخاص 4 ہیں، انبیاء، نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نبیوں میں پیغمبر اور رسول آتے ہیں، صدیقین میں صحابہ آتے ہیں، شہداء وہ لوگ جو راہ خدا میں اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور صالحین اللہ کے نیک بندے جو فقہاء بھی صالحین میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدمی کی ہدایت کے لیے یہ 3 چیز بنائے۔ بہرحال یہاں تک کہ آپ کی کلاس مکمل ہوتی ہے، اس میں جو چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ بنیادی ہیں، مبادیات ہیں۔ آگے بھی کچھ چیزیں اور رہ گئی ہیں، وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں آئیں گی۔ اب آپ کو کوئی مسئلہ دریافت کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب یہ بیعت کرنا کیا ہوتا ہے؟ بیعت کرنے کے معنی وچن، پرومس کرنا کہ اب میں اپنے ہر معاملات کا حل آپ سے معلوم کر کے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا حل تلاش کر کے اب کروں گا۔ کوئی اپنے اندر میرا مرض ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی خرابی ہے اخلاقی اعتبار سے، میں آپ سے اس کو بیان کروں گا۔ یعنی جس اللہ والے سے، جس متبع شریعت سے آپ بیعت ہوتے ہیں، ان سے یہ پرومس کرتے ہیں، یہ وچن لیتے ہیں، تو ان سے یہ بیعت کے معنی، بیعت کے معنی پرومس کرنا اور اس بات کا عہد کرنا کہ میں اب جو بھی کروں گا آپ کے علم میں لا کر قرآن و حدیث کی روشنی کے میں ہی کروں گا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا سوال اس کلاس سے ذرا ہٹ کے ہے۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کیا جیسے کسی بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر کو اس کا چہرہ دیکھنا جائز نہیں ہے؟ جہاں تک مجھے پتا ہے ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ سنا اور یہ مطلب میرے گھر میں یہ کچھ مسئلہ چل رہا تھا جس کے سلسلے میں بات کی، تو مجھے یہی معلوم کرنا تھا کہ کیا بیوی کا اگر انتقال ہو جائے تو شوہر کے لیے چہرہ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیے بہت اچھا سوال کیا۔ ایک ہوتا ہے مسئلہ، ایک ہوتا ہے تقوی اور ایک ہوتا ہے فتویٰ۔ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ نو گنجائش، اور فتوے کا مطلب ہے گنجائش۔ سمجھ میں آ گیا؟ بیوی کا انتقال ہو جانے پر نکاح ختم ہو گیا، اب وہ بیوی نہیں رہی، غیر محرم ہو گئی، لہذا نہ اس کو چھو سکتے، نہ اس کو قبر میں اتار سکتے، نہ شوہر غسل دے سکتا۔ تو مسئلہ تو یہی ہے کہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ شہوت کا خوف بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، پورا محلہ دیکھ رہا ہے تو شوہر دیکھ سکتا ہے مسئلہ جو بتا رہا، اور اس کو کاندھا بھی دے سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا۔ تقوی کیا بالکل نکاح ختم ہو گیا، وہ اجنبیہ ہو گئی، میت ہے، لہذا اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس کے برخلاف اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو چونکہ اب بیوی
چونکہ 4 مہینے 10 دن کی عدت میں بیٹھے گی اور وہ کسی دوسرے اور سے 4 مہینے 10 دن سے پہلے وہ اپنا نکاح کسی دوسرے سے نہیں کر سکتی، نکاح ہوگا ہی نہیں. تو گویا کہ جب تک وہ عدت میں گویا اس کی زوجیت میں نکاح بھی بالکل لیا ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے وہ دیکھ سکتی ہے، چھو بھی سکتی ہے. سمجھ میں آ گیا تسنیم فاطمہ؟ جی جی. اچھا. البتہ لوگ اس میں چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں پھنس جاتے ہیں. اب آپ ہی بتائیے، پورا محلہ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ شوہر، معافی چاہتی ہوں بیچ میں. جی مسئلہ یہ ہے کہ یہ کوئی ویڈیو شاید سرکولیٹ ہو رہی ہے انٹرنیٹ پہ، مجھے اگر ملے گی تو میں فارورڈ کر دوں گی آپ کو، جس میں یہ کلیئرلی مینشن کیا تھا، یہ بیان بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے. خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو امت المومنین ہیں ان کا تو معاملہ ہی الگ ہے. اس میں یہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ اگر کسی ایسی کنڈیشن میں کہ بیوی کا انتقال ہو جائے اور آس پاس کوئی نہیں ہے، مان لیجیے کوئی ایسا مسئلہ ہے، بالکل کوئی نہیں ہے غسل دینے کے لیے، تو شوہر غسل بھی دے سکتا ہے. میں نے یہ سنا تھا، نہیں. اسی لیے میں ہاں نے یہ دیکھا میں سے آپ کنفرم کو کر کلیئر کر دوں جی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے جبکہ کوئی عورت اس کو غسل دینے والی نہ ہو، اور اس کے سلسلے میں یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو غسل دیا. تو یہ جو روایت میں آتا ہے تو آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل نہیں دیا، بلکہ غسل دینے کا جہاں ذکر آیا وہاں سے مراد غسل کا انتظام کرنا ہے. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. اس کو تیمم کرایا جائے گا اور پھر اس کو اگر مان کے چلو ایسا کہیں ہو جاتا ہے کہ شوہر کے علاوہ کوئی خاتون ایسی نہیں ہے جو اس کی بیوی کو غسل دلا سکے تو وہ غسل نہیں دلا سکتا. اس کے برخلاف عورت دے سکتی ہے. مان کے چلو شوہر کا انتقال ہوا اور کوئی بھی مرد اس کے شوہر کو غسل دلانے والا نہیں ہے. غسل دلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سنت طریقے پہ، بلکہ اس کی باڈی پہ اس طریقے سے پانی بہانے والا کوئی مرد نہیں ہے کہ پانی بدن کا ہر پارٹس اور بدن کا ہر حصہ گیلا اور تر ہو جائے اور بال برابر سوکھا نہ رہے. یہ جو ہے اصل غسل ہے. تو اس طریقے سے کوئی بھی نہ ہو تو بیوی اب شوہر کو غسل دے سکتی ہے. جی بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی اور کوئی؟ السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. حضرت ہمیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام تمہیں بولتے شمبو نوٹس میں لکھ لینے واسطے نام پورا لکھنا، نہیں تو ہمارے نبی ایسا لکھ سکتے. ہمارے نبی، ہاں یہ ایسے لکھ سکتے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں نوٹس بولتے ہیں نا حضرت، وہ پوائنٹس ہمیں لکھ لیتے شمبو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، ایسا لکھنا. ہمارے نبی جیسے لکھ سکتے، نام ہمارے پورا نبی نے لکھنا. فرمایا ہے نا، بتائیے. ہمارے نبی نے فرمایا. جی ہاں بہت اچھا سوال کیا ہے. ہاں ایسا لکھ سکتے ہیں. دیکھیے یہ درود ہمارے نبی کا نام سنا جائے یا لکھا جائے تو درود کا لکھنا اور پڑھنا مستحب ہے، لیکن 4 جگہ ایسی ہیں جہاں پر نبی کا نام آئے گا اور درود نہیں پڑھنا ہے. کون سی؟ ایک تو یہ التحیات میں جو اشہد ان محمد